الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر علی چوہان کے نام سے یہ چینل یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے۔ جو بھی آپ مومنین مومنات جہاں بھی ہیں دنیا بھر میں، وہ اس کو آپ سے التماس ہے کہ وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں، شیئر کریں، لائک کریں اور کومنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جو بھی آپ پوچھا جائے آپ کی طرف سے اس کا انتہائی مدلل اور تفصیل کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ تو آپ سے بڑی التماس ہے، گزارش ہے کہ اس چینل کو جہاں جہاں جن کو نہیں بھی پتہ ان کو بھی آپ بتائیں اور اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنا اظہار کریں اپنا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ جناب امام عالی مقام کے متعلق، امام حسین کے متعلق کچھ بتائیں گے، ان کی شہادت کے ذکر کے بارے میں، تو ساتھ ساتھ ان کے جو ساتھی تھے آپ کے، جنہوں نے شہادت کا شرف حاصل کیا آپ کے ساتھ کربلا کے میدان میں، ان کے نام آپ کو بتائے جائیں گے کہ وہ کون کون تھے جنہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے آپ کا ساتھ دیا اور شہادت کا جام نوش کیا اور شرف شہادت حاصل کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شافع محشر، ختم المرسلین، رحمت للعالمین، آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے متعدد مقامات پر جناب امام حسین علیہ السلام کی خبر شہادت دی ہے۔ ہم ذیل میں مختصر چند ایک مقامات کا تذکرہ کیے دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جناب ام سلمہ ام المومنین سے روایت ہے کہ ایک دن آن حضور میرے حجرہ میں تشریف فرما تھے، مجھے حکم دے رکھا تھا کہ کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ میں باہر بیٹھی تھی کہ اتنے میں امام حسین علیہ السلام جو ابھی بچپن میں تھے وہ آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ نانا جان کہاں ہیں؟ میں نے بتایا اندر آرام فرما رہے ہیں، لیکن انہوں نے منع فرمایا ہے کہ میرے پاس کوئی نہ آئے۔ تو امام علی مقام نے بچپن میں ہی وہ کہتی ہیں جناب ام سلمہ کہ نانی جان آپ تو اچھی طرح جانتی ہیں کہ نانا جان میرے آنے پر پابندی نہیں لگاتے اور نہ ہی مجھے منع کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اندر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد میں اندر گئی تو دیکھا کہ حسین علیہ السلام آپ کے سینہ پر ہے اور آن حضور رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا قبلہ خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ ابھی ابھی جبرائیل مجھے میرے اس بیٹے کی خبر شہادت دے کر گیا ہے اور میرے اس بیٹے کی خاک مقتل بھی دے کے گیا ہے۔ ام سلمہ میں تو اس وقت اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گا، نہ میری بیٹی زہرا ہوگی اور نہ میرا بھائی علی ہوگا۔ یہ مقتل حسین کی مٹی تو اپنے پاس رکھ لے، جس دن یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا یہ معصوم بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کیا قبلہ آپ ذات حدیث سے عرض کیوں نہیں کرتے کہ اللہ حسین سے یہ مصائب اٹھا لے؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ میں عرض کر چکا ہوں، ذات حدیث کی طرف سے جواب ملا ہے کہ تیری گناہ گار امت کی بخشش کا سہارا صرف تیرے اس عزیز جان بیٹے کی شہادت ہے۔ جناب علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن آن حضور ہمارے گھر تشریف لائے، ہم نے کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا تناول فرمایا، میں نے آپ کے ہاتھ دھلائے، آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور سجدہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ہم نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ یا علی آج آپ تمام کے باامن اجتماع کو دیکھ کر بہت خوش تھا اور اسی خوشی میں سجدہ کیا۔ اسی اثناء میں سجدہ میں ذات حدیث نے تم میں سے ایک ایک کے حالات بتائے، میری فاطمہ کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک ہوگا، تجھے کس طرح محراب میں شہید کیا جائے گا، حسن کے جنازہ پر کون کون تیر برسائے گا اور میرے حسین بیٹے کو کیسے اور کہاں ظلم و جور سے شہید کیا جائے گا۔ امام حسین نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہم ایک جگہ شہید ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں بیٹے، تمہاری ماں اور تیرا بھائی اسی جگہ مدینہ میں رہو گے
تیرا باپ عراق کے کونے پر ہوگا اور تو کربلا کے میدان میں ہوگا۔ امام حسین نے عرض کیا پھر ہماری قبروں پر تو آنے والا کوئی نہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں بیٹے، ایسی بات نہیں ہے، آپ کی قبروں پر بہت سے لوگ آپ کی زیارت کو آئیں گے، اور جو بھی آپ کی زیارت کو آئے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا، اللہ اسے خوف جہنم سے آزاد کر دے گا۔ جناب علی، امام حسن اور شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام لوف میں عبداللہ ابن یحییٰ سے منقول ہے کہ جنگ صفین سے پلٹتے ہوئے ہم حضرت علی کے ساتھ تھے۔ جب آپ کربلا میں آئے تو باواز بلند پکار فرمایا، حسین بیٹے صبر کرنا۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، ایک دن میں حضور کے پاس گیا اور دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آقا ہماری جانیں آپ پر قربان ہو، خیریت تو ہے؟ تو آج آپ کے آنسو بڑی تیزی سے بہ رہے ہیں، کیا کسی نے دل کو تکلیف پہنچائی ہے؟ آپ نے فرمایا، یا علی، زندگی تکالیف کا نام ہے، اور چند آدمیوں کو چھوڑ کر وہ کون ہے جس نے کبھی محمد کو خوش رکھنے کی کوشش کی ہو؟ ویسے جبرائیل نے بڑے عجیب سے انداز میں مجھے میرے لخت جگر حسین کے دریائے فرات پر شہادت کی خبر سنائی ہے، اور مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا میں آپ کو خاک کربلا سونگھنے کے لیے پیش کروں؟ میں نے کہا، ہاں جبرائیل، میں اپنے بیٹے کی مقتل کی مٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے ہاتھ دراز کیا اور مجھے خاک کربلا سے ایک مٹھی اٹھا کر دی۔ جب میں نے مقتل حسین کی مٹی کو ہاتھ میں لیا اور سونگا تو اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھ سکا۔ جب امام حسین کا سن 2 برس کا ہوا تو حضور اپنے ایک سفر کے سلسلہ میں باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک جگہ رک گئے اور پڑھنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے اپنی نگاہ رسالت سے خطہ کربلا نظر آ رہا ہے، جس میں حسین کے لاشا کے ٹکڑے بکھرے ہوں گے، لاشے پر دوڑنے والے گھوڑے ہانپ رہے ہیں، ایک ٹیلے پر یتیم بچے اپنی ماؤں کی جولیوں میں سہمے ہوئے بیٹھے ہیں، میری کسی بھی بچی کے سر پر چادر نہیں ہے۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ بے پالان کے اونٹوں پر میری پردہ دار بچیوں کو بے مکنا وہ چادر سوار کیا جا رہا ہے۔ ہائے بیٹے حسین، تیرا امتحان بہت سخت ہے۔ مجھے چشم رسالت سے شام کا دربار نظر آ رہا ہے، جس میں میری بہو بیٹیاں رسن بستہ کھڑی ہے، اور سر حسین یزید کو بطور تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو بخدا، جس نے بھی میرے حسین کے سر کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، اللہ اسے عذاب علیم سے نوازے گا۔ اللہ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، سر حسین کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے اور بڑی بے حیائی سے کہہ رہا ہے، حسین تیرے دانت کتنے حسین تھے۔ آپ اپنے سفر سے انتہائی دل برداشتہ اور غمزدہ واپس ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر ممبر پر تشریف لے گئے، امام حسن اور امام حسین کو پاس بلایا، امام حسن کو دائیں اور امام حسین کو بائیں زانوں پر بٹھایا، پھر خطبہ دیا۔ جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو دایاں ہاتھ امام حسن کے سر پر اور بایاں ہاتھ امام حسین کے سر پر رکھا اور عرض کیا، اے اللہ، محمد تیرا نبی ہے، تیرا عبد ہے اور تیرا رسول ہے، تو جانتا ہے یہ دونوں میری ذریت سے ہے، میری نسل انہی سے ہے، یہی وہ ہیں جو میری امت میں اپنے باپ کے بعد خلیفہ ہوں گے۔ اے اللہ، مجھے تیری بارگاہ سے جبرائیل نے بتایا ہے کہ میرا حسن بیٹا زہر سے اور حسین بیٹا دریائے فرات کے کنارے پیاسا شہید ہوگا۔ میرے اللہ، انہیں سید شہداء بنا، ذریت حسین کو برکت دے، ان کے قاتلوں کو آتش جہنم کا بدترین عذاب دے۔ میرے اللہ، تو ہی ان کا دل ولی اور ناصر بننا۔ پھر فرمایا، اے لوگو، میں 2 ہی قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی ذریت۔ تو اب اس کے ساتھ ہم آپ کو ان شہدائے کربلا کے نام بتانا چاہتا ہوں میں، کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جام شہادت نوش کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور شرف شہادت وصول کیا اللہ تعالیٰ سے۔ تو سب سے پہلے تو جناب حر علیہ السلام وہ شہید ہیں کربلا کے میدان میں، سب سے پہلے جناب حر، پھر جناب شہادت ان کی ہے، حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہے، پھر ان کے بعد مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہے، پھر فرزند مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہے، اس کے بعد شہادت زہیر ابن کین کی ہے،
ان کے بعد شہادت ہلال ابن نافع جملی کی، اس کے بعد پھر شہادت وہب ابن عبداللہ کلبی کی ہے، ان کے بعد شہادت عابس ابن ابی شبیبہ شاکری، ان کے بعد شہادت جناب جون، ان کے بعد جناب شہادت اسلم ابن عمرو، ان کے بعد شہادت ہے عمرو ابن خالد ازدی کی، ان کے بعد شہادت ہے حنزلہ ابن سعد کی، ان کے بعد شہادت ہے سعد ابن حنزلہ کی، ان کے بعد شہادت شویدہ ابن عمرو ابن ابی عطا کی ہے، ان کے بعد شہادت عمرو ابن کرزہ انصاری کی ہے، ان کے بعد شہادت جابر ابن عروہ غفاری ہے، ان کے بعد شہادت ہے عبد الرحمن غفاری کی، ان کے بعد شہادت بربر ابن خزیر حمدانی کی، ان کے بعد شہادت عبداللہ ابن مسلمہ ابن عقیل، ان کے بعد ہے عبد الرحمن ابن عقیل کی شہادت ہے، ان کے بعد جعفر ابن عقیل کی شہادت ہے، ان کے بعد محمد ابن سعید ابن عقیل کی شہادت ہے، پھر جناب ہم شکل پیغمبر جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت ہے، ان کے بعد جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ہے، ان کے بعد شہادت عبداللہ رفیع کی ہے، ان کے بعد جناب عبید اللہ ابن علی کی شہادت ہے، ان کے بعد جناب اون ابن علی کی شہادت ہے، ان کے بعد جعفر ابن علی کی شہادت ہے، ان کے بعد عثمان ابن علی کی شہادت ہے، پھر جناب باوفا جناب ابو الفضل العباس جناب غازی عباس علمدار کی شہادت ہے، ان کے بعد شہادت عبداللہ ابن حسن کی ہے، پھر ان کے شہادت شہزادہ قاسم ان کی شہادت علیہ السلام کی، اور یہ ہیں جناب امام علی مقام کے ساتھ شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے والے ان کے سب علیہ السلام ساتھی، جن کو امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں سب کو پہلے تو جانے کا کہا کہ چلے جاؤ، اللہ کے رسول اللہ کے نبی تو ساتھیوں کو بلاتے رہے ہیں، لیکن امام حسین دنیا کی واحد شخصیت ہے جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ چلے جاؤ، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے باری باری اور شہادت کا شرف حاصل کرتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ہم آج کی رب کائنات سے آپ کے لیے دعا ہے، تو خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، اے مالک کائنات صبح ہوتے ہی میرے تمام مومنین مومنات اور آل علی اور آل نبی اور آل اولاد علی سے مودت اور عقیدت رکھنے والے ان کی دلی مرادیں، تمنائیں، خواہشیں، امیدیں پوری فرما۔ اے اللہ ان کو عزت، صحت، محبت، دولت، شفقت، رحمت اور کشادہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو ہر دکھ درد، تکلیف، پریشانی سے محفوظ فرما، کیونکہ دعا ہی ایک ایسی امید ہوتی ہے، کیونکہ دعا ایک یقین ہے، دعا ایک بھروسہ ہے، دعا ایک وسیلہ ہے، دعا ایک حوصلہ ہے، دعا ایک محبت ہے۔ میری دعا ہے کہ تمام مومنین مومنات خوش آباد سلامت رہیں اور میرا کریم پروردگار آپ کو کسی کی محتاجی کا نہ ہونے دے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو خوش و خرم رکھے، صحت و تندرستی کے ساتھ، اور کسی کو کسی کا محتاج نہ ہونے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسلام۔